الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكاظما على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق. صلوات صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال حسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام: أما بعد ألا ترون إلى الحق لا يؤمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه فليرغب المؤمن في لقاء الله فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون. صلوات پڑھیں محمد والے صلی علی محمد وآل. معزز سامعین اکرام، مسلسل جن نورانی کلمات کے ضمن میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، یہ امام مظلوم کے وہ حالات اور کنڈیشن کے پس منظر میں بیان ہے کہ کیا آپ دنیا کو نہیں دیکھتے کہ دنیا میں حق پر کوئی عمل کرنے والا نہیں اور باطل سے کوئی منع کرنے والا نہیں. ایسی صورت میں مومن کو خدا کی ملاقات کرنی چاہیے، اور میں موت کو سعادت کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا، اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا یہ بہت بڑی ذلت اور رسوائی ہے. لوگ ان کی حالت یہ ہے کہ دنیا کے غلام ہیں، دین ان کی زبانوں پر برائے نام ہے، ایک ٹیسٹ اور چاشنی کے طور پر. جب تک سب کچھ چلتا رہتا ہے تب تک تو دینداری اور دین کا اظہار ہے، لیکن جہاں خداوند عالم انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے تو دیندار بہت کم نظر آتے ہیں. اس حدیث یا اس کلام امام کے پس منظر میں جو گفتگو آپ کے سامنے تھی کہ قیام امام بزبان امام، ہم لوگ
اب تک یہاں پہنچ چکے ہیں، وقت نہیں کہ سارا دہراؤں، تھوڑی سی بات پیچھے سے ربط دینے کے لیے کہ امام کا قیام کا ہدف ایک امر پروردگار کو نافذ کرنا تھا اور نتیجے میں شہادت ہو گئی۔ اس کے مختلف دلائل جو آپ سن چکے ہیں، یہ ہدف تھا۔ اب امام کا اگلا قدم مدینے سے نکلنا ہے۔ سورہ قصص کی 21ویں اور 20ویں آیت، 21ویں اور 22ویں آیت کی تلاوت فرماتے ہوئے آپ وہی وہ آیت ہے کہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے نکل کر جب اپنے راہ طے کرتے ہیں تو اسی آیت کی تلاوت فرماتے ہوئے، چنانچہ امام مظلوم نے بھی مکے تک جو 28 شعبان سے 3 شعبان یعنی 5 دنوں میں مسلسل اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ یہ شاید دنیا کو پیغام دیا ہے کہ نہ موسیٰ کا ہدف کمزور تھا، نہ ان کا ایم دنیا اور دنیا داری تھی، اور نہ ہمارا ہے۔ اللہ نے ان کو بھی کامیاب کیا اور ہمیں بھی کامیاب۔ اس کے بعد مکے سے جو 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ تک مختلف خطبات، مختلف باتیں، مختلف بیانات، لیکن میں ان سب کو تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کرتا ہوں اور تھوڑا آگے چل کر، چونکہ بات ہماری کوفے اور جانا اور کوفے کا انتخاب وہ تھی، لہذا پہلے کوفہ کو طے کر لیتے ہیں، اس کے بعد والی یہ منزل پر آتے ہیں۔ کوفے کا انتخاب آپ مکے کو چھوڑ کر کیوں کیے؟ 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مکے میں رہیں، یہ والا جواب کل بیان کروں گا کہ مکے میں آپ کیوں نہیں رہے۔ آج یہ بیان کرنا ہے کہ کوفے آپ کیوں چلے گئے، کیونکہ کوفے کی باتیں آپ تک کل اور پرسوں کی گفتگو میں سب کر چکا ہوں، اس لیے اسی سے متصل کر دوں، مجھے تمہید نہیں بنانی پڑے گی۔ کوفے کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ اس وقت شام کے مقابل میں کوفہ ایک بڑی طاقت تھی، حتیٰ مکہ اور مدینے سے بھی۔ مکے اور مدینے کے لوگ تو برائے نام بھی آگے نہیں آئے، کوفے والے کم سے کم خطوط کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ اب سیاسی دنیا میں اور عالمی پیمانے پر جن کو کچھ نہیں ملتا، لقیر کے فقیروں کے لیے امام کے لیے مکہ چھوڑنے کے بعد ساری دنیا ایک برابر ہے۔ کہاں جائیں یہ برابر ہے، کوفے جائیں، یمن جائیں، ہندوستان آئیں یا مدینے جائیں یا کہیں اور، یعنی مکہ چھوڑنے کے بعد برابر ایکول ہے۔ ترجیح کس کو دینا ہے؟ کچھ بہانہ ملنا چاہیے۔ بہانہ کیا ہے؟ کوفے والوں کا خط، کوفے والوں کی باتیں۔ اگر یہ سوال ذہن میں رکھ لیجئے، جواب مل جائے گا۔ اگر آپ کوفہ نہیں جاتے تو کل کے یہی متعصب مورخ یہ لکھتے کہ ان بیچاروں نے اتنے خطوط بھیجے اور اتنا اپنی آمادگی کا اظہار کیا کہ مولا لشکر تیار ہے، مولا ہم کو صرف ایک رہنما کی ضرورت ہے اور آپ آ جائیے۔ یہ متعصب مورخین اگر خدا نخواستہ آپ کوفے نہیں جاتے تو یہی کہتے، کیونکہ امام کا یہ فرمان ہو چکا ہے، میں اگر پرندے کے گھونسلے میں بھی چلا جاؤں یا وہ حشرات کے سوراخ میں بھی چلا جاؤں، دنیا کے کسی کونے میں چلا جاؤں تو یہ مجھے ڈھونڈ نکالیں گے اور مجھے قتل کریں گے۔ یہ امام پہلے کہہ چکے ہیں۔ ابھی بہانہ ہے کوفے کا خط۔ کوفہ اگر نہیں آپ جاتے ہیں تو یہ لوگ لکھیں گے کہ وہ سب بیچارے
کیونکہ قتل تو ہوگا. تو یہی لوگ لکھیں گے کہ جب وہ بلا رہے تھے، وہ پوری سیکورٹی دے رہے تھے، پوری طرح سے آمادگی تھی کہ آپ صرف آ جائیے، ہم تیار ہیں، تو آپ وہاں گئے ہوتے تو جان بچ جاتی. ورنہ جو ہم سمجھ رہے ہیں یا ان متعصب مورخین نے جو سمجھا، وہ امام بھی جانتے تھے. آج حالات کو دیکھتے ہوئے، اتنے دنوں سے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے لوگوں نے ٹپڑی کی ہے. امام اسی وقت کہہ رہے تھے کہ کوفے کی کیا کنڈیشن ہے، کوفے والوں کی کیا کنڈیشن ہے. امام نے جو بیان کیا ہے وہ سن لیجئے، اس کے بعد آگے کی منزل طے کرتے ہیں. 2 خطبے جو کوفے کے نام آپ نے لکھا ہے، ایک تو جناب مسلم کا جب خط ملا تھا، اس خط کے بعد امام نے جو جواب دیا ہے وہ اس کے جملات دیکھیے گا، اس کے بعد جو دوسرا لکھا ہے اس کے حالات دیکھیے گا. اما بعد فقد ورد علیہ کتاب مسلم ابن عقیل، میرے پاس آ گیا مسلم ابن عقیل کا خط. یخبرنی باجتماعکم علی نصرنا، یہ اس خط میں یہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم لوگ جمع ہو گئے ہو میری مدد کے لیے. وَالطَّلَبِ بِحَقِّنَا، اور ہمارے حق کا مطالبہ کر رہے ہو. فَسَأَلَتُ اللَّهَ أَن يُحْسِنَ لَنَا السُّنَّ وَيُثِيبَكُمْ عَلَى ذَلِكَ أَعْظَمَ الْأَجْرِ. ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں بہترین اجر دے کہ تم لوگوں نے یہ کام کیا، اس کام میں خدا اور کامیابی عطا کرے. اس کے بعد وَقَدْ شَقَصْتُ إِلَيْكُمْ مِن مَكَّةَ يَوْمَ الثُّلَثَاءِ لِثَمَانٍ مَضَيْنَا مِن ذِي الْحِجَّةِ، اور میں 8 تاریخ منگل کے دن میں نے چھوڑ دیا ہے مکہ، اور انشاءاللہ چند دنوں میں آپ تک پہنچ جاؤں گا. فَإِذَا أَقْدِمَ عَلَيْكُمْ رَسُولِي فَانْكُمِشُوا فِي أَمْرِكُمْ فَإِنِّي قَادِمٌ فِي أَيَّامِي هَذَا. کچھ ہی دنوں میں آپ تک پہنچ جاؤں گا، یہ میرا جو قاصد ہے، یہ خط لے کے جا رہا ہے، یہ پہنچ جائے گا. یہ ایک خطبہ ہے جو جناب مسلم کے خط کے جواب میں ہے. یہاں آپ نے ان ساری باتوں کو کچھ نہیں تذکرہ کیا، ان کے جو خطوط آئے تھے اس حساب سے انہوں نے مثبت جواب دیا ہے. اب جو اگلی بات کہی ہے وہ قابل توجہ ہے کہ جب بہت سارے، چونکہ کنڈیشن پتہ چل گئی جناب مسلم کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد جو آپ نے لکھا ہے کوفے کے راستے میں، اِنَّ هَؤُلَاءِ أَخَافُونِی، یہ لوگ مجھے ڈرا رہے ہیں. وَهَذِهِ کُتُبِ اہل کوفہ، اور دوسری طرف اہل کوفہ کے اتنے خط ہیں، ڈرا رہے ہیں بنی امیہ والے، اور اہل کوفہ کے اتنے خط ہیں. وَهُمْ قَاتِلِی، توجہ سنیے گا، ہم کہہ رہے ہیں کوفے جب مولا کو پتا تھا اور کہہ بھی رہے ہیں وَهُمْ قَاتِلِی، یہ جنہوں نے خطوط لکھے ہیں وہی لوگ مجھے قتل کریں گے. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ کام وہ لوگ کر لیں گے، یعنی میرا قتل کر لیں گے، وَلَمْ يَدْعُ اللَّهُ مُحَرِّمًا إِلَّا انْتَهَكُوا بَعَثَ اللَّهُ، اور اس کام کو وہ کر کے جب اپنے ہاتھ کو میرے خون سے رنگین کر لیں گے تو اللہ کا اگلا فقرہ ہے بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ. جو یہ ہے نا کہ کوفے کو کس کی بددعا لگی ہے، یہ پیشن گوئی امام کر رہے ہیں. کیا؟ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ مَنْ يُذَلَّهُمْ حَتَّى يَكُونُوا أَذَلَّ مِنْ فِرَامِ الْمَرْأَةِ. پھر خداوند عالم ان کے لیے ایسے حالات یا ایسے ظالم حکمراں کو مسلط کرے گا کہ جو ان کو اتنا ذلیل و پست کر دے گا کہ ان کی حیثیت وہی ہوگی جو اپنے مخصوص ایام میں عورتیں جن کپڑوں کو استعمال کرتی ہیں، جتنی پست عزت اس کپڑے کی ہے وہی ان کی حالت ہوگی. یہ کس نے کہا ہے؟ امام نے. اور بعد کے حالات آپ کیا جانتے ہیں کیا ہوئے ہیں کوفے کے؟ ایسے بدترین حالات سے کوفے والے گزرے ہیں. یہ امام کی پیشن گوئی ہے. امام نے جو بات کہی تھی وہ ہوا کہ نہیں؟
کربلا کے بعد ہی پہلے توابین اٹھ کھڑے ہوئے, 500 لوگ تو اسے ہی مار دیے گئے. اس کے بعد قیام مختار ہوا, اس میں کتنے مرے. یعنی پھر اگلا فقرہ اور آگے ہے امام کا کہ اتنی دیر ان کو صرف مہلت ملے گی جتنی دیر میں گھوڑے پر آدمی سوار ہو جاتا ہے, بس. اس کے بعد ان کا یہ حالت ہوگی کہ جیسے عورت کے استعمال کیے ہوئے اس کپڑے کی. اس کے علاوہ توابین کا قیام, اس میں مارے گئے. پھر جناب مختار کا قیام, اس میں مارے گئے. اس کے بعد جو کوفے کے حالات ہوئے سن 75 سے 95 کے درمیان, جب حجاج آیا. حجاج خالی نام سن لیجئے, اتنا مکروہ نام یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلا ہی خطبہ اس نے آ کے کوفے میں دیا بغیر بسم اللہ کے, اور کہتا ہے اسے ہی سر اٹھا کر کہ بہت سے سر یہاں اوپر اٹھ رہے ہیں, ان کو کاٹنا پڑے گا. کپی تاری ہو گئی تھی. اور اس کے بعد اس نے بصرے میں حکومت کے خلاف کچھ لوگوں نے بغاوت کا پرچم بلند کیا. اس نے کہا کہ تم لوگوں پر ضروری ہے کہ بصرے میں جو لوگ حکومت کے خلاف پرچم بلند کیے ہیں, حکومت کی طرف سے ان کے لیے جاؤ, ان کی مدد کے لیے, اور سب کو جانا ہے. اس کے بعد سارے تیار ہو رہے, امام بلا رہے تھے تو یہ لوگ فرار اختیار کیے. امام نے کہا چند لمحے ان کی یہ مہلتیں ہیں, اس کے بعد ان کو مہلت نصیب نہیں ہوگی. یہ آج اسی پیشن گوئی کا یہاں بارز مثال اور مصداق موجود ہے. ان لوگوں نے کیا کیا, ایک بوڑھا آدمی آیا جس کے 3-4 بچے تھے, سب عازم سفر تھے بصرہ کے لیے. وہ کہتا ہے کہ میں ذرا بوڑھا ہو گیا ہوں, 2-3 بچے ہیں میرے, ایک میری طرف سے چلا جائے گا. اس نے حکم دیا مار دو اس کو. فوراً تلوار چلی اور وہ وہیں زیر ہو گیا. جتنے تھے کوفے میں کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ کوفے میں رہ جائیں. سب بصرے کے لیے جس کو جو سواری ملی, جس کو جو وسیلہ ملا, جس کو جو ذرائع ملے, وہ بصرہ اپنے آپ کو, کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے جہاں سے بصرے کے لیے جانا ہے وہیں وہ نظریں لگا کے بیٹھ گیا. یہ امام کوفے کے یہ حالات کوفے. اب جو بات مجھے کرنی ہے وہ یہ کہ یہاں مکے میں ایک آدمی ملا جو مدینے کا تھا. وہ بڑی چاپلوسی میں امام سے مختلف باتیں کیا, اور کرنے کے بعد یعنی وہی مشورہ کہ آپ بیعت کر لیجئے, ورنہ سمعتو من رسول اللہ, میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ مارے جائیں گے, اور جو لوگ آپ کی حمایت اور نصرت نہیں کریں گے وہ ذلیل و رسوا ہوں گے. کس نے کہا ہے؟ اس کا نام تاریخ نے لکھا ہے عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر نے یہ امام کو مشورہ دیا. امام نے جتنے لوگوں نے امام کو مشورے دیے ہیں, امام نے ان کی کیپیسٹی کے حساب سے ان کو جوابات دیے ہیں. وہ جواب سن لیں, شاید آج کی بات مکمل ہو جائے گی. امام نے ان کے جواب میں کیا کہا جو عبداللہ ابن عمر نے آپ کو مشورہ دیا ہے. یا ابا عبد الرحمن اما علمت ان من حوان الدنیا, اے عبداللہ ابن عمر کیا تم نہیں جانتے کہ دنیا, اللہ کی نظر میں دنیا کتنی پست ہے. ان راس یحییٰ ابن زکریا ہدیہ الی بغی من بغایا بنی اسرائیل. یحییٰ ابن زکریا کا سر قلم کر کے بنی اسرائیل کا ایک ظالم حکمراں اس کی فاحشہ بیٹی کو تحفے میں بھیجا گیا. کس نے کہا تھا؟ عبداللہ ابن عمر نے. آپ رک جائیے, بیعت کر لیجئے, اور اسی میں آپ کی بھلائی ہے, میں نے رسول اللہ سے سنا ہے. تو امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا دنیا پست ہے خدا کی نظر میں, دنیا کی بربریت دیکھ لو,
یحییٰ ابن زکریا کا سر، نبی خدا کا سر ایک فاحشہ لڑکی کے لیے تحفے میں بھیجا گیا. یہ آپ نے اس کے بعد اما تعلم ان بنی اسرائیل کانوا یقتلون ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس 70 نبیا. کیا تم نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل والے، بنی اسرائیل صبح طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک، طلوع فجر جانتے ہیں بہت سارے لوگ سوتے رہتے ہیں، طلوع فجر نماز صبح سے پہلے کا وقت ہوتا ہے اور طلوع آفتاب جب نماز قضا ہو جائے، صحیح، ان دونوں طلوع کے درمیان کتنے نبیوں کا قتل کرتے؟ نبیوں کا قتل کرتے تھے، عام جنتا کا نہیں تھا، نبیوں کا قتل کرتے. کتنے؟ 70 نبیوں کا قتل کرتے تھے. ثم یجلسون فی اسواقہم یبیعون ویشترون کان لم یصنعوا شیئا. اور یہ 70 نبیوں کو قتل کرنے کے بعد اس طرح سے اپنا کام دھندا کرتے تھے جیسے لگتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں. یبیعون خرید و فروخت، یشترون خرید و فروخت ہوتے تھا، کرتے تھے، ایسا لگتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں. اور کان لم یصنعوا شیئا فلم یعجل اللہ علیہم بل امہلہم. اللہ نے ان کے ساتھ کچھ کیا نہیں بلکہ اور مہلت دی. ظالم کو خدا مہلت دیتا ہے، دنیا میں جو بھی ظالم ہیں سب کو خدا مہلت دیتا ہے. کیوں؟ لیزدادوا اثما، قرآن کی آیت ہے، تاکہ یہ اور گناہوں میں بڑھاوا کر لیں. خدا ان کو مہلت دیتا ہے. وَأَخَذَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ أَخْذًا عَزِيزًا انتقام اتق اللہ یا عبد الرحمن ولا تدعن نصرتی. یہ جملہ جو آخر ہے کہ وہ انتقام پھر لے گا لیکن ولا تدعن نصرتی، میری مدد سے روگردانی مت کر. یہ امام نے جواب میں کہا. اس نے آپ کو یہ مشورہ دیا، جب دیکھا کہ اب کچھ ہماری بات چلنے والی نہیں ہے تو کہتا اچھا آپ جا رہے ہیں، استودعک یا ابا عبداللہ، اے امام میں آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، خدا کے سپرد کرتا ہوں. لیکن یہ جملہ یاد کرنے کا ہے اور اپنی اصلاح کرنے کا ہے. لیکن جاتے جاتے اتنی اجازت دے دیجیے کہ میں وہاں بوسے لے لوں جہاں پیغمبر لیا کرتے تھے. بات میری ختم ہو گئی. جہاں پیغمبر بوسے لیتے تھے اجازت دیجئے کہ میں وہاں چوم لوں، میں وہاں بوسے لے لوں. تاریخ کہتی ہے کہ امام مظلوم نے اپنے کرتے کو اٹھایا اور اس نے سینے کے نیچے کلیجے پر بوسا 3 بار دیا. کیا ہے؟ ذمہ داری کیا ہے کہ امام کے ساتھ جانا، لیکن پہلے تو مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیے، بیعت کر لیجیے. اس لیے کہ میں نے یہ بات سنی ہے. امام جب دیکھا کہ اب امام عازم ہے، ایک دم محکم اور پکا ارادہ کر چکے ہیں، تو کہتا اچھا آپ جائیے، میں نے آپ کو خدا کے حوالے کیا. اتنا بڑا ایمان، اتنا خدا پر بھروسہ، خدا کے حوالے کیا، لیکن مجھے وہاں بوسے لینا. مولا نے اٹھا دیا. اور اس کی ہسٹری کیا بتائیں؟ یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے امیر کائنات کی بیعت سے انکار کرنے والوں میں 7 لوگوں میں سے ایک یہ ہے. اس نے بھی انکار نہیں کیا کہ انشاءاللہ وقت آئے گا تو کروں گا. یہ ڈاماڈول افراد دیکھتے ہیں دور سے کہ کس کشتی پہ پیر رکھوں کہ نجات مل جائے. ٹھیک ہے، اس نے امام کی بیعت نہیں کی، اور جب امام کی شہادت واقع ہو گئی تو جا کے معاویہ کی بیعت کی. اس کے بعد جب پھر ابن معاویہ یعنی یزید تخت خلافت ظاہری پر بیٹھا تو اس نے منع کیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. بیعت نہ کرنے والوں میں یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام مظلوم نے بیعت نہیں کیا، عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کیا، ایک اور عبداللہ، کل ان کا حسب نامہ بیان کروں گا، ایک اور عبداللہ ہے، عبداللہ ابن زبیر،
ان کی کہانی بڑی لمبی ہے، تو انہوں نے نہیں کیا، تو یہ بھی تو یزید کے مخالف تھے۔ اور چونکہ معاویہ امیر شام کے زندگی میں ہی یزید کو نمائندہ، لیڈر یا یہ کہا جائے کینڈیڈیٹ بنا دیا تھا، تو بہت ساروں نے اسی وقت بیعت کر لی تھی۔ یزید نے کہا کہ یہ عبداللہ عمر یہ بیعت نہیں کر رہا ہے، تو معاویہ نے کہا اس کا ٹینشن مت لو، اس کا ٹینشن مت لو، نہ اس کو اپنے سے دور کرنا، یہ اس کا دل تمہارے ساتھ ہے۔ اس نے پہچان رکھا تھا دل تمہارے ساتھ ہے، اور اسی دل کی بات کہ ایسے برے موقع پر جب لوگ حسین ابن علی کی ہمراہی کرنا چاہیے، ایسے وقت میں یہ مدینے سے پلٹ آیا اور پلٹ کر آ کے یزید کی بیعت کرتا ہے۔ اور مدینے والوں نے جب ہنگامہ آرائی کی تو انہوں نے کیا کیا، اپنے کنبے والوں، اپنے قبیلے، اپنے بال بچوں کو لے کر بیٹھا کے ایک تقریر کیا۔ تقریر میں کیا کہتا ہے، میں نے پیغمبر سے سنا ہے قیامت کے دن جو لوگ عہد توڑیں گے ان کے لیے پرچم لہرایا جائے گا، وہی پرچم سے سمجھ لیا جائے گا کہ انہوں نے عہد توڑا ہے۔ یہ بات اس کے بعد کہتے ہیں مجھے یہ بات بہت خراب لگتی ہے کہ جس کے ہاتھوں بیعت کر لوں اس سے پھر جنگ کروں، اور تم لوگ اگر ایسا کرتے ہو، اپنے خاندان والوں کا کہ تم لوگ اگر ایسا کرتے ہو تو تم ذمہ دار ہو۔ کس کی بیعت کرنی تھی؟ امیر کائنات کی نہیں کیا، امیر شام کی کیا۔ یہ امام مولا حسین کو اللہ کے سپرد کر کے آیا اور یہاں آ کر یزید کی بیعت کیا۔ اب یہ یہاں تک بات پہنچ گئی۔ اس کے بعد جب مدینے کا گورنر اسی حجاج کو بنایا گیا، یہ جملہ غور کیجئے، آج کی آخری بات ہے، جب حجاج کو بنا دیا گیا مدینے کا گورنر، کب؟ مکہ کو تاراج کرنے کے بعد، کیونکہ مکہ میں یہ گیا اور وہاں جانے کے بعد زبیریوں کی خوب کٹائی کی، اس کے بعد یہ مدینے آیا۔ جب مدینے آیا اور اس عبداللہ ابن عمر کو جیسے ہی پتا چلا کہ حجاج مدینے آیا ہے تو یہ کیا کیا، رات ہی میں، اگر سیریل آپ لوگوں نے دیکھا ہو اس میں یہ سین دکھائی گئی ہے، رات ہی میں بلا کسی تاخیر کے یہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امیر لائیے ہاتھ میں بیعت کر لوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے عبداللہ ابن عمر؟ تو اس نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جو اپنے امام کے بغیر مر جائے وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ کتنے ڈھونگی ہیں یہ لوگ، پہچانیے چہرے۔ میں نے رسول اللہ سے سنا، یہ سنے لوگ بڑے بھولے ہوتے ہیں، یہ سن کر سنانے بھی لگتے ہیں۔ یہ افراد اور ایسی صفت کے لوگ بہت بڑا ناسور ہیں سماج اور قوم اور دین کے لیے۔ یہ ایسے، اس نے جب یہ کہا اب کہ میں نے یہ سنا ہے اور نہیں معلوم موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ موت کب آ جائے، لہذا اگر آپ ہاتھ بڑھائیں تو میں بیعت کر لوں۔ کہتے وہ سویا ہوا تھا، ہاتھ بڑھانے کے بجائے کہا جب اتنی جلدی ہے، پیر اپنا پھیلا دیا کہ لو اسی کو چوم لو، بیعت ہو جائے گی۔ لاکھ کے آدمی بات سے نہیں مانتے، یہی ہے۔ امام اس کو سمجھائے کہ دیکھ لا تدعنی بنصرتی، میری مدد سے روگردانی مت کر۔ پورا وہ واقعہ جناب زکریا والا سنا دیے، بنی اسرائیل کی وہ کنڈیشن بتا دیے، 70 نبیوں کو قتل کرنے کے بعد بھی ان کے ذرا سا پیشانی پہ شکن نہیں پڑتی تھی، بازار جاتے تھے اور ایسے ہی کام دھندا کرتے تھے۔ تو یہ سارے کنڈیشن کو سنانے کے بعد بھی اس کو اثر نہیں ہوا، چونکہ یہاں ایک جملہ اکثر کہنے کا دل کہتا ہے، کہا تو نہیں چونکہ یہ آپ کے سامنے پہلی بار
پڑھ رہا ہوں، دہرایا نہیں ہوں، تو کہ جو دشمنان اہل بیت تھے اور جو اہل بیت تھے دونوں میں بنیادی فرق یہ تھا، دشمنان اہل بیت بے لگام تھے، جو چاہیں جیسے کر لے جائیں، اہل بیت حدود شرعی میں رہتے تھے، اور اتنا اس کا پاس و لحاظ رکھا، خود اسی قیام میں امام حسین نے کہ زمین خود خریدی، خیمے خود لگوائے، اور زمین کا بینامہ یعنی ملکیت آپ کی ہے۔ 3 تاریخ کو جب عمر سعد آ کے کہتا ہے خیمے یہاں سے ہٹا لو، ابوالفضل العباس نے وہ خط کھینچ دیا تھا کہ ہمت ہے ادھر آگے بڑھ کے بتاؤ، تو آپ نے کیا کہا؟ ہٹا لو بھیا، ہٹا لو، یعنی حدود شرعی جبکہ یہاں جائز تھا، لیکن یہ لوگ وہ قدم نہیں اٹھا سکتے تو ورنہ مکاریاں ان جیسے اللہ کہتا ہے وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ خدا ہے ایسے لوگوں کو ایسا پس یہ سب سنے تھے، یہاں آ کر انہوں نے یہ کہا، پیر چوم کر اپنے وقت کے حاکم کی بیعت کر کے سکون سے گھر چلے گئے۔ امام ہاتھوں پر بیعت کروا رہے تھے، امام ہمراہ لے جا رہے تھے، عزت آبرو بھی محفوظ رہتی اور دنیا لعنت کے بجائے سلوات بڑھتی، لیکن پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ پس نالے کے کیڑے کبھی بلندیاں نہیں طے کرتے، یہی ہوا، امام کی ہمراہی مل جاتی تو قیامت تک دنیا اور خدا کے یہاں بھی رتبہ بڑھ جاتا، لیکن وہی خمیر اندر سے اجازت نہیں دیتا، پس ہمیشہ پستیوں کی طرح جاتا ہے۔ اس کو امام کے ہاتھوں پر بیعت نہیں سمجھ میں آئی اور ذلیل و رسوا، یہ وہی جو اس نے خود کہا تھا، میں نے پیغمبر سے سنا آپ قتل کیے جائیں گے اور جو آپ کی حمایت نہیں کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ بجائے ہاتھ کے پیر چوم کے بیعت کی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد پھر وہی آگے آ جائیں تھوڑا چل کے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ تو یہ کنڈیشن ہے، اور اس کنڈیشن میں ایسے افراد کہ جن کو ظاہراً لوگوں نے کہا کہ انہوں نے بھی تو بیعت نہیں کی تھی، بیعت نہیں کی، یعنی نہ یزید کی بیعت سے انکار چند لمحوں کے لیے، اس کے بعد آ کر یزید سے بدتر ہاتھوں پر بیعت نہیں، پیروں پر بیعت۔ اس طرح کے لوگ جو دو نائے پر سوار ہونا چاہتے ہیں، یہی حشر ان کا ہوتا ہے، نہ دنیا اور نہ آخرت۔ عزیزان گرامی، اس فرش ادا کی برکت سے، ان مجلسوں کی برکت سے اتنے عظیم مطالب جو ہم تک پہنچتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ صرف آنسو بہا لیا جائے۔ یہ آنسو ہماری بخشش کا ذریعہ ہیں، لیکن ہم کو اپنی زندگی میں اس طرح کے کیریکٹر کو پنپنے نہیں دینا چاہیے۔ تاریخ میں اسی لیے ان کو محفوظ رکھا گیا ہے کہ ایسے افراد بھی تھے کہ جو اتنی بظاہر محبتی ہے نا، آپ کے سینے پر بوسہ لے لیا، رسول اللہ کی تعظیم اور پیروی میں آپ کو خدا کے سپرد کر رہے ہیں، ظاہراً آنسو بھی نکل رہے ہیں، یہ کہاں لے جائے گا انہیں؟ اور ادھر دل کدھر ہے؟ آتے ہی وہاں سے بیعت، اور جب وہ مر گیا تو ملک ابن مروان جب حاکم بنا، اس نے حجاج کو بلایا، حجاج جب آیا تو یہ نوبت ہوئی۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ان باتوں کو محسوس کرنا، اور قیام امام حسین اور اس قیام کے ذریعے
اپنی زندگی میں اپنے زندگی کے اصول کو بنانے کے لیے کوشش کرنا چاہیے، ہم لوگ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے بس میں نے بات مکمل کی، دوسری بات چھیڑوں تو شاید وقت زیادہ ہو جائے، لہذا آج یہ شب 7 محرم، پتہ یہ کون سی رات ہے؟ یہی وہ آخری رات ہے بظاہر جو مقتل نے لکھا کہ 7 محرم سے پانی بند ہو گیا تھا، یہ پانی رہنے والی آخری رات، اور آج کس کا پرسہ پیش کیا جاتا ہے، کس کو پرسہ دیا جاتا ہے؟ جی آپ آمادہ ہیں، آپ آمادہ ہیں ایک اس کم سن کا تذکرہ سننے کے لیے کہ جس کا سن بھی بہت کم تھا اور یتیم بھی تھا، جس کے سامنے جب محضر شہادت پڑھا مولا نے تو اس نے تڑپ کے پوچھا، مولا اے چچا کیا میرا نام نہیں ہے؟ تو مظلوم کربلا نے کہا بیٹا یہ جواب نہیں دیا کہ تمہارا ہے کہ نہیں ہے، یہ کہا اس میں تو علی اصغر کا بھی نام ہے، مطلب جواب مل گیا۔ لیکن جناب قاسم کو بڑا تشویش ہوئی کہ کیسے علی اصغر کا نام فہرست شہداء میں ہے، محضر شہادت میں کیسے ہے؟ جب سوال دوسرا کر لیا، اے چچا کیا اشکیا خیمے میں آ جائیں گے؟ امام مظلوم نے کہا نہیں بیٹا میں لے کر جاؤں گا، جی میں لے کر جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی۔ اب جب دفتر قربانی کھلا، روز عاشور ایک ایک شہید جانے لگے، یہ بچے کہ کل 2 بچوں کا تذکرہ آپ نے سن لیا، یہ بچہ بھی انہی کی فہرست میں ہے، چچا کے آگے پیچھے، اس لیے جہاں جہاں مولا جاتے ہیں ساتھ ساتھ کبھی ارد گرد، کیوں چچا ہم کو بھی اجازت دے دے، اجازت دے دے، لیکن نہیں، پھر وہی جملہ میں فروا کبھی کہ ابھی تک تم زندہ ہو قاسم، مولا اجازت نہیں دیتے، آقا اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ جیسے یہ جملہ آپ ہی چلیے نا، چچا سے اجازت دلوا دیجئے۔ جب یہ سنا ایک مرتبہ ام فروا کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ تمہارے بابا جب اس دنیا سے جا رہے تھے یا تھے تو تمہارے بازوؤں پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب مشکل وقت پڑ جائے تو ذرا اسے کھول کر دیکھ لینا۔ ایک آسے بازوؤں کی تعویذ جب کھولی گئی اس میں وہ مفہوم کہ چچا کو تنہا مت چھوڑنا، جب کبھی ایسا وقت پڑ جائے تو چچا پہ اپنی جان کو قربان کر دینا۔ چہرے پہ خوشیاں نمودار ہو گئی، چچا کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد یہ عبارت رخا پیش کیا، مولا نے آنکھوں کے بوسے لیے آنکھوں سے لگایا اور رونے لگے۔ قاسم اجازت ہے، کہتے مقتل نے لکھا ہے کہ جتنا امام نے قاسم سے گلے مل کر گریہ کیا کسی شہید کے ساتھ اتنا گریہ نہیں کیا ہے قاسم کو اجازت، لیکن قد بڑا چھوٹا تھا۔ تمام لشکر کے تمام سپاہی جب جاتے تھے زرہ لے کر، خود لے کر، لیکن قاسم کا سر اتنا کم تھا، سارے زیورات جنگی سب بڑے پڑتے تھے، تسمے بھی کاٹ کر مولا نے چھوٹے کیے۔ ایک کام اور امام نے کیا تھا، کیا؟ ارے عرب کا یہ دستور تھا جب کوئی یتیم لڑنے کے لیے میدان میں آتا تھا تو اس کا گریبان چاہ، مولا نے بھی یہی کام کیا تھا۔ ایک آسف میں تمہارے لیے اس لیے یہ کام کر رہا ہوں
چاہے ملائینوں کو رحم آ جائے کہ یہ یتیم ہے، لیکن کسی پر رحم نہ آیا، بلکہ کہتے ارے یہ چاند جیسا چہرہ۔ لیکن قاسم نے وہ بہادری سے جنگ کی ہے۔ متن لکھتا ہے کہ ارزق نامی بہادر پہلوان مقابلے کے لیے جب بلایا گیا تو اس نے کہا اس بچے کے مقابل میں جاؤں گا۔ اپنے بچوں کو بھیجا اس نے، ایک نہیں 4 بیٹوں کو جناب قاسم نے فنار کیا۔ اس کے بعد تیش میں آ کے خود وہ آتا ہے، جناب قاسم نے اس ملعون کو بھی واصل جہنم کیا۔ لیکن یہ شجاعت کا مظاہرہ کب تھا؟ 3 دن کی بھوک و پیاس ہے، کم سنی ہے، تنہائی ہے، ادھر ہزاروں کا لشکر۔ ایک مرتبہ ہر طرف سے لشکر نے حملہ کیا، قاسم زمین پر آئے۔ چونکہ مولا حسین قاسم سے بہت پیار کرتے تھے، یہ ملائی چاہتے یہ تھے کہ جو حسین کو بہت پسند ہے اسی کے خلاف کام کیا جائے تاکہ حسین کو تکلیف زیادہ ہو۔ مکتب لکھتا ہے قاسم کے سرانے ظالم بیٹھ گیا کہ قاسم کا سر جدا کر کے حسین کے قدموں میں ڈال دے، لیکن جیسے ہی بیٹھا قاسم نے کہا اے چچا ادرکنی، اے چچا ادرکنی۔ مقتل نے جاؤ خصائص حسینیہ میں علامہ شوستری لکھتے ہیں جتنا قاسم نے حسین کو بلایا کسی شہید نے اتنا نہیں بلایا۔ وجہ کیا تھی سنیے گا۔ اس لیے قاسم میں ایک اور خصوصیت تھی کہ ان کا لاشا زندگی میں بھی پامال ہوا، مرنے کے بعد بھی پامال ہوا تھا، جیسے گھوڑوں کی ٹاپیں مولا قاسم کے جسم نازک پر پڑتی۔ کہتے تھے قاسم ہائے چچا، ہائے چچا، چچا مدد کو آئیے۔ اسی لیے بہت پکارا اور مولا اتنی تیزی سے پہنچے، ظالم مولا کو آتا دیکھ کر اٹھ بھاگنے لگے۔ اسی بھاگنے میں لاشِ قاسم پامال ہوا۔ مقتل کہتا ہے جسم اتنا چھوٹا تھا، جسم کاٹ کے چھوٹی کی گئی، سہارے سے سوار کیا گیا، لیکن اب جب لاش لانے کی باری آئی کہتے ہیں سینے سے لاش قاسم کو مولا نے لگایا، پھر بھی پیر زمین پر خط دے رہا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ پامالیے سمے اسپا کے بعد قاسم کا جسم اتنا لمبا ہو گیا کہ وہ زمین پر خط دینے لگا۔ عزیزو ابھی آپ تبرکات کی زیارت کریں گے، یہ اسی نوجوان کی یاد ہے جس کے ماں کو حسرت تھی اپنے بیٹے کی شادی رچانے کی۔ پرسا پیش کیجئے قاسم کے اس شادی کے ارمانوں کا، اس لیے کہ یہ حسرتیں رہ گئی۔ اے مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے۔